یا آج بچ گیا یا پھر آج میرا یہ آخری پروگرام ہوگا، شاید یہ اپلوڈ بھی نہ ہو سکے یا پتہ نہیں کیا ہو۔ اور یہ ایک ایسی لوکیشن تھی جس میں پہلی دفعہ ڈرا صحیح طرح سے، اور میں نے کیونکہ اکیلا تھا، ٹیم ہوتی تو شاید اتنا خوف نہ ہوتا۔ پھر روز دوست جو ہیں وہ راستے میں ڈانٹتے گئے مجھے، یار آپ ایسے کام چھوڑ دو جام صاحب، آپ دوسروں کو بھی مرواؤ گے، آپ ٹیم کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہو، یار کس کام میں پڑے ہو یار، یہ کیا بے وقوفوں والے کام شروع کیے ہیں یار پاگلوں کی طرح۔ کوئی لوگ تمہیں کہیں گے جھوٹ کرتا ہے، کوئی کہیں گے ڈرامہ کرتا ہے یار۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں، کامنٹس کر کے بتائیے گا۔ اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور کرونا جیسی اس وبا سے ہماری جان چھڑوا دے۔ آج میں جس پروگرام پہ ریویو دینے والا ہوں وہ ایک ہارر ولاگ ہے، اور اس ولاگ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ میں جب ان کا ذکر کروں گا تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ ہم ایک دفعہ گئے فیصل آباد کی طرف، اور فیصل آباد کے قریب ہی ایک لوکیشن ہے، ہمارے کسی دوست نے بتائی تھی، میرے دو دوست بھی تھے، ہم گئے تھے وہاں پہ۔ دور تھا، کافی دور کا ایریا تھا، تو پرانا سا کوئی اسٹیشن تھا، پرانے وقتوں کا، کوئی 100 سال پہلے کا۔ تو اس لوکیشن پہ ہم وزٹ کرنے گئے کہ میں لوکیشن وزٹ کر کے آؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ کمپلیٹ پروگرام کریں گے ٹیم کے ساتھ۔ تو اس لوکیشن کو وزٹ کرنے کے لیے جیسے میں اترا تو میں نے ایک دوست کا فون آ جاتا ہے، اور دوسرا دوست جو ہے وہ میرے ساتھ چل پڑتا ہے لوکیشن کی طرف۔ لوکیشن ذرا سا آگے جا کے کھیتوں کے بیچ میں تھی، اس لوکیشن کے آس پاس کھیت تھے، کوئی جانوروں کا چارہ اگا ہوا تھا، اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ کاشت ہوئی ہوئی تھی، اور بیچ میں وہ لوکیشن ایک ویران سی کھڑی ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو تھوڑا اس لوکیشن کو آپ دیکھ لیں، اور وہ ویڈیو میری پہلی ویڈیو تھی جو ہمارے فیس بک پیج پہ وائرل ہوئی تھی، اور اس ویڈیو کی وجہ سے ہمارا جو پیج تھا وہ مضبوط ہونا شروع ہوا، اس کے جو فالوورز تھے وہ بڑے۔ اس وقت وہ 6-7 ملین پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری ویڈیو ہیں جو 20-21 ملین پہ پہنچی ہوئی ہیں، کافی ساری ہیں۔ تو وہ ہماری پہلی ویڈیو تھی اس فیس بک پیج کے اوپر جو ہے وہ چلنے والی۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کے کچھ آپ کلپس دیکھیں کہ وہ ویڈیو کون سی تھی، لوکیشن کیسی تھی، کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ چاروں سائڈوں پہ اس کے کھیت ہیں، اور عمارت کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہنچے ہیں، اللہ اکبر، مجھے ایک، اللہ اکبر، میں نے سائن کی گزارش کی ہے تو یہ دیوار گری ہے، اور باقاعدہ لگتا ہے کہ چیزیں یہاں پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور یہ جو نکر ہے نا جی، یہ نکر ہے، یہ نکر ہے، اور وہ دو نکریں ہیں، ان نکروں میں یہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ہڈی ہے، کوئی ریڑھ کی ہڈی لگ رہی ہے کسی چیز کی، یہ بھی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں جی۔ دیکھا آپ نے لوکیشن، آپ نے دیکھی، دن کا وقت تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ میرا دوست اور میں ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑی کا جو تھا آگے راستہ نہیں تھا، اور گاڑی ہم نے کھڑی کر دی پیچھے روڈ کے ساتھ، اور ایک دوست کا جس کا فون آیا ہوا تھا، عمران بھائی، ان کو ہم نے بٹھا دیا گاڑی میں۔ ہم نے آگے چلنا شروع کر دیا، اور آپ یقین کریں جیسے میں نے چلنا شروع کیا، تھوڑا سا سفر کیا تھا، تو میرا دوست کہتا ہے جام صاحب یہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے، اور میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ یہاں پہ آپ ریکارڈنگ نہ کریں، نہ اب کریں، نہ آپ ٹیم کو لے کے آئیں۔ میں نے کہا یار ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم تو ریکارڈنگ کر کے آتے ہیں، اتنا سفر کر کے آئیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ناکام یہاں سے لوٹ جائیں؟ تو اس نے مجھے سختی سے منع کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو وہ مجھے منع کرتے گئے۔ ایک سٹیج ایسی آئی، لوکیشن سے تھوڑا سا ہم پیچھے تھے، مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ آج میں یہ اس کی بات مان لوں دوست کی، اور یہ جو لوکیشن ہے اس کو وزٹ نہ کروں، چھوڑ دوں۔ کسی کو کیا پتہ ہم آئے ہیں نہیں آئے ہیں، ابھی تو ہم نے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی، یا کسی کو کیا پتہ ہم اس لوکیشن پہ آئے تھے، نہیں ریکارڈ کی۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہاں پہ آئے ہیں، کام تو سارے ہی خطرناک ہیں،
ہر لوکیشن ہی خطرناک ہے. کون سی ایسی لوکیشن ہے جو کہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوتی؟ ہر جگہ جنات ہوتے ہیں، ہر جگہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آخر جنات ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں نا، پروگرام کرتے ہیں، وہاں سے سائن ملتے ہیں. قصور صاحب، تو پھر میں نے جب دوست نے میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اس نے کہا بھائی یہ کام ہی چھوڑ دو، تم اس لوکیشن کو مت کرو. میں نے اس سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ جا کے گاڑی میں اے سی چلائیں، گرمی ہے بہت، تو آپ وہاں پہ بیٹھیں، میں خود اس لوکیشن کو دیکھ کے تھوڑی سی میں ویڈیو بناتا ہوں. بار بار سے میں نے کہا اندر نہیں جاتا، اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں بنا کے واپس آ جاتا ہوں. اس نے یہ بات مان لی، کیونکہ وہ خود ڈرا ہوا تھا، مجھے بھی ڈرا رہا تھا، تو وہ جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پیچھے. میں نے ولاگ بنانا شروع کر دیا، جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دن میں ہی پتہ مجھے چل گیا بھئی یہاں پہ مخلوقات ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اب جیسے جیسے میں آگے جاؤں لوکیشن پہ، تو مجھے یہی لگے کہ لوکیشن کو نہ کروں. وہ دوست کی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں، وہ زندگی چلی جائے گی، بچوں کا کیا ہوگا، پیچھے کیسے پہنچیں گے، میں تیرے گھر والوں کو جواب کیا دوں گا، وہ ساری چیزیں. میں جیسے جیسے آگے جاؤں وہ دوست کی باتیں میرے ذہن میں مطلب وہ آنا شروع ہو جاتی. ظاہر ہے وہ جب ایک ساتھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو حوصلہ نہیں بڑھاتا، تو پھر آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار پیچھے ہی نکل جائیں تو اچھی بات ہے. تو سر مرتے کیا نہ کرتے، میں لوکیشن کے قریب جاتا 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 اس کے بالکل قریب پہنچ گیا، اس کے اندر داخل ہونے والا تھا. مجھے ایک دو چیزیں اس کے اندر ایسے موو کرتی ہوئی نظر آئی، جیسے ایک دھواں ٹائپ ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، جیسے ایک روئی کے گالے ٹائپ ہوتے ہیں، اس طرح سے اندر محسوس ہوئی. تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں. اس فیصلے کے ساتھ میں اس لوکیشن میں داخل ہوا، اگر تو میں بچ گیا، اس مخلوق نے میرے اوپر حملہ نہ کیا، پھر تو میں جاؤں گا چلا، مطلب واپس چلا جاؤں گا نا کر کے. اگر اس نے حملہ کر دیا تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں نے یہ دو چیزیں سوچ کے قصور صاحب اس لوکیشن میں داخل ہوا. یا آج بچ گیا، یا پھر آج میرا یہ آخری پروگرام ہوگا، شاید یہ اپلوڈ بھی نہ ہو سکے یا پتہ نہیں کیا ہو. اور یہ ایک ایسی لوکیشن تھی جس میں پہلی دفعہ ڈرا صحیح طرح سے. اور میں نے کیونکہ اکیلا تھا، ٹیم ہوتی تو شاید اتنا خوف نہ ہوتا. پھر ساتھ میں دوست نے جو مجھے ڈرا دیا، پھر میں اس لوکیشن کے جیسے جیسے اندر جاؤں تو مجھے رونگٹے میرے کھڑے ہو جائیں، جسم کے اندر میری ایسے کپ کپی سی طاری ہو جائے، پسینے آنا شروع ہو جائیں، اور آنکھیں مجھے لگیں یہ نیچے والی جگہ جو ہے نا وہ درد کرنا شروع ہو گئی، بہت درد زیادہ. میں جتنی میری ہمت بنی تھی اندر آنے کی، جیسے یہ والے معاملات شروع ہوئے، پھر میری ہمت ٹوٹنا شروع ہو گئی کہ یار میں پھر واپس جاؤں، کیونکہ وہ آگے تک تھی لوکیشن. ایک روم میں تو میں داخل ہو چکا تھا ایک سائڈ پہ. تو میں نے کہا یار اللہ مالک ہے، میں دعا پڑھتا رہا، اللہ کا کلام پڑھتا رہا، اور ساتھ میں مجھے سائن بھی ملے. ایک جگہ پہ وہ دیوار اچانک سے آ کے گری، وہ شکر ہے کہ تھوڑا میں سائڈ پہ تھا، کیمرے میں کیپچر بھی ہوئی، اور کافی سارے دوستوں نے اس کو دیکھا. اور دو تین اور بھی سائن ملے. کچھ لوگوں کی وہاں ایسا لگا کوئی جانور کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے پیچھے، وہ بھی وہاں پہ لمبی سی پڑی ہوئی تھی. اس کے علاوہ کوئی جوتے پڑے ہوئے تھے. کچھ وہاں پہ ایسا لگا جیسے بچے بیٹھ کے کھیلتے ہیں کوئی آپس میں، مٹی کے اوپر ایسے ایسے نشان پڑے ہوئے تھے. اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو، ہمارے جے ایس پی ٹی وی پہ پڑی ہے، اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا، آپ اس کو دیکھیے گا، اس کو محسوس کریے گا کہ کیسی لوکیشن ہے. بہرحال میں ساری ان پریشانیوں کے باوجود، جسم پہ کپ کپی تک کا طاری ہو جانا، اور ایک ڈر، اور دوست نے جو ڈرایا، اس کے بعد ساری چیزوں کے باوجود میں آگے بڑھتا گیا اور اس کی ویڈیو میں بناتا گیا. اب جو آخری اس کا ایک روم تھا، بالکل آخر میں جا کے ایک جو سائڈ تھی، آخری سائڈ، وہ انتہائی خطرناک تھی. اس کے اندر دو مسئلے تھے. ایک تو اس جو دروازہ تھا اس کا، وہ مطلب اس سے داخل ہوتے ہوئے مجھے لگا کہ وہ جو ہوتے ہیں ڈیمبو جس کو بولتے ہیں، وہ کافی تعداد میں تھے، اور وہ بڑے تیزی سے اڑ رہے تھے، اور میں اکیلا تھا. میں اس کے اندر پھر
جاؤں تو یہ نہ ہو کہ یہ میرے اوپر ہی آ کے بیٹھ جائے. میرا ہاتھ تو ادھر بیزی ہے, اس پہ میں ایسے ان کو روک تو نہیں سکتا, ایک ہاتھ ہے نا, دوسرے ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے یہ. تو یہ بھی تھا. بہرحال میں ہمت کر کے اس آخری روم میں بھی گیا. وہاں پہ بھی مجھے وہی کپ کپی اور آنکھوں کا درد ہونا, اور میں نے بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے اللہ کا کلام پڑھ کے وہ پورے 10 منٹ کی جو ویڈیو 8-10 منٹ کی تھی وہ بنائی, بڑی مشکل سے. اسی طرح آنکھوں پہ پھر میں اللہ کا کلام پڑھتا رہا, کل شریف پڑھتا رہا, آیت الکرسی میں نے پڑھی بار بار. اس کی وجہ سے جیسے ہی میں یہ چیزیں اللہ کا کلام پڑھتا تو تھوڑی ہمت پیدا ہوتی اور تھوڑی سی یہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتے اثرات. پھر جیسے میں پڑھنا چھوڑتا پھر زیادہ, پھر اس طرح سے. بہرحال ان چیزوں سے لڑتے لڑاتے یہ اللہ کا کلام پڑھتے میں وہاں سے کوئی 10-12 منٹ کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی, اور اس کے بعد اللہ اللہ کر کے واپس باہر میں نکل آیا. اور آپ یقین کریں جیسے ہی میں اس عمارت سے باہر نکلا تو ایک تو مجھے ایسے لگا پیچھے سے مجھے کسی نے دھکا دے کے باہر کھڑا کر دیا نا, چلو جاؤ جی ٹھیک ہے چلے جاؤ آپ جاؤ. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ویڈیو تو بنا لی, اب آپ کی مہربانی ہے. میں جناب وہاں سے پھر باہر نکلا, جیسے باہر نکلا آنکھیں بھی ٹھیک, وہ جو کپ کپی تاری تھی وہ بھی ختم, جو ایک ڈر خوف بنا ہوا تھا وہ بھی ختم سب. تو اللہ کا بڑا کرم ہوا, میں نے 10-12 منٹ کی ویڈیو بنائی اور اس کو پھر اپلوڈ کیا. میرے کافی سارے دوستوں نے اس کو لائک بھی کیا, فیس بک پہ دیکھا دوستوں نے, اور کافی وہ ویڈیو وائرل ہوئی. کیونکہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی کوئی مجھے آج تک وجہ بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی. اور پھر میں نے جو سوچا, جو میری بات سمجھ میں آئی کہ وائرل کیوں ہوئی ہے, کیونکہ میں نے محنت کی تھی مخلص طریقے سے, میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے میں نے ہمت کی, پیچھے نہیں ہٹا, وہ ویڈیو شوٹ کی, اور اس ویڈیو میں پھر برکت پڑ گئی. اور اسی برکت کی وجہ سے اس محنت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, تو اس محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ویڈیو کو وائرل کر دیا, جس سے ہمارا راز کی بات کا جو پیج ہے فیس بک پہ تو وہ چلنا اس کے بعد شروع ہو گیا. اور پھر ہم نے دلچسپی لی اس پہ کافی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی, اور اس طرح سے ہمارا پیج وہ چلا. تو یہ تھی آج کے ایک چھوٹی سی سٹوری. اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. شوکت جام آفیشیل جو ہمارا چینل ہے اس پہ یہ ویڈیو موجود ہے, اس کو آپ ساری کو دیکھ سکتے ہیں. پھر میں وہاں سے ہٹا اور دوستوں سے میں نے بتایا, میں نے کہا یار واقعی خطرناک تھی. پھر دوست جو ہیں وہ راستے میں ڈانٹتے گئے مجھے, یار آپ ایسے کام چھوڑ دو جام صاحب, آپ دوسروں کو بھی مرواؤ گے, آپ ٹیم کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہو, یار کس کام میں پڑے ہو یار, یہ کیا بے وقوفوں والے کام شروع کیے ہیں یار پاگلوں کی طرح. کوئی لوگ تمہیں کہیں گے جھوٹ کرتا ہے, کوئی کہیں گے ڈرامہ کرتا ہے, یار کمنٹس بھی آتے ہیں فضول قسم کے, یار کیا یار تم اچھا بھلا تمہارا کاروبار ہے, تم ایونٹ کا کام کرتے ہو, اچھی بھلی تمہاری جاب ہے, تم ان میں آخر یار اب میرے سبسکرائبر اتنے بنے ہوئے ہیں, محبت کرتے ہیں سب, اب چینل چل پڑا ہے تو کوئی بات نہیں میں کرتا رہوں گا. بہرحال میں نے ان دوستوں کی باتیں سائڈ پہ رکھ کے پھر میں ان کو اپنی باتوں میں لے آیا, اپنے طریقے سے ان کو سمجھایا, اور اس طرح ہم نے وہ ویڈیو بنائی اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور وہ وائرل ہو گئی. تو اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بتائیے گا میری آج کی یہ جو سٹوری تھی وہ آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور سٹوری میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.